آج یہ بات ہوگی کہ اللہ کی پہچان ضروری ہے کیا؟ پہچان ضروری ہے کیا؟ اب بتاؤ پہچان ضروری ہے یا نہیں؟ ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے اگر تم پہچانو گے نہیں تو مانو گے کیسے؟ جی کیا کسی کو بھی ماننے سے پہلے ماننے سے پہلے پہچاننا ضروری ہے یا نہیں؟ ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کو دل سے ماننا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دل سے ماننا ایمان ہے۔ تو ماننے سے پہلے پہچاننا ضروری ہے۔ ماننے سے پہلے پہچاننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو تو کیا مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو تو کیا مانتے ہو؟ اگر تم جانتے نہیں ہو، پہچانتے نہیں ہو تو کیا مانو گے؟ کچھ نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانو، اللہ تعالیٰ کو پہچانو۔ اب اگر تم آرام سے بیٹھ کر کے سوچو گے، سمجھو گے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرو گے تو تیرے من میں ایک سوال آئے گا۔ تیرے من میں سوال یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کو جب ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم دیکھ تو کیسے پہچانیں؟ یہ سوال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ آ جائے گا نا؟ آرام سے بیٹھو، ٹھنڈی سانس لو اور سوچو، ایمان پہ غور کرو تو بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم جب دیکھ نہیں سکتے تو کیسے پہچانیں؟ سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہچاننے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ دیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سچ بات تو یہ ہے کہ دیکھنے سے پہچان نہیں ہوتی ہے۔ دیکھنے سے پہچان نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دیکھنے میں نظر کا دھوکہ بھی ہو جاتا ہے۔ نظر کا دھوکہ ہو جاتا ہے۔ دھوکہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک مثال دیں گے۔ ایک آدمی آیا، بالکل خوبصورت، کپڑے بھی اچھے، نہایا دھلایا ہوا، بالوں میں تیل، کنگھی، کپڑے بھی شاندار پہن رکھے ہیں۔ آیا، سامنے آیا، دیکھنے میں کیا لگا؟ بڑا اچھا آدمی ہے۔ کیا لگا؟ بڑا اچھا آدمی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد میں اس نے بنا کسی وجہ کے، کسی بات کے بغیر کسی انسان کو تھپڑ مار دیا۔ کیا کر دیا؟ تھپڑ مار دیا۔ کسی کو گالی بک دی، کسی کو گالی بک دی۔ اب بولو، وہ آدمی جو دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا، کیا سچ میں وہ اچھا انسان ہے؟ نہیں، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ دیکھنے میں اچھا لگا، لیکن بعد میں کیا سمجھ میں آیا؟ وہ انسان برا ہے، وہ انسان برا ہے۔ سچ یہ ہے کہ پہچان جو ہوتی ہے وہ دیکھنے سے نہیں بلکہ صفات سے ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ اصلی پہچان صفات سے ہوتی ہے۔ اصلی پہچان آدمی سچا ہے کہ جھوٹا ہے، انسانیت کی پہچان، اس میں بھلے برے کی پہچان، ٹھیک ہے، عالم و جاہل کی پہچان، یہ ساری پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اس کے صفات کے ذریعے سے۔ کیسے ہوتی ہے؟ اس کے صفات سے۔ ٹھیک ہے، تو اصلی پہچان جو ہوتی ہے وہ صفات کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ صفات کے ذریعے سے۔ صفات کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم پہچان سکتے ہیں۔ کیسے پہچانیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے۔ کیسے پہچانیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کیا کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا کیا ہے؟ صفات
کیا کیا ہیں، اس کی صفتیں کیا کیا ہیں، اس کی صفتیں قرآن پاک میں بیان کر دی گئی ہیں، اس کی صفتیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ تو ضروری ہے کہ آدمی صفتوں کو جانے سمجھے، صفتوں کو جانے سمجھے اور پھر پہچاننے کی پوری کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا کیا ہیں کل سے اس پر بات ہوں گی۔